ہمارے والدین ہی وہ ریزن ہیں، وہ ذریعہ ہے، وہ سبب ہے جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. دیکھیں، اور جو انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا نا، وہ پھر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. آپ کسی اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ کسی کے ساتھ اچھا ہوگا، کیونکہ دیکھیں والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے خیر ہی خیر چاہتے ہیں. واللہ آپ کو کوئی بھی اس پوری دنیا میں کوئی بھی آپ کو اتنا سنسیئر نہیں ملے گا جتنا آپ کے والدین آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں. دے آر دی موسٹ سنسیئر فار یو. ہر معاملے کے اندر انکنڈیشنل لو ہے ان کا. اور دیکھیں ہم نے تو دیکھا ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کے واقعات ضرور ہوں گے کہ جن لوگوں نے جو لوگ اپنے والدین کی اذیت کا سبب بنے ہیں اور ان کی نافرمانی کی ہے انہوں نے، اور ایک لحاظ سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو اس کا جو ہے نا بدلہ دیا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اس دنیا میں لوگوں کو دکھا دیا، اور ان کی بھی اولاد اسی طرح پہ ان کے ساتھ کرتی ہے. تو اس طرح کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. اور دیکھیں والدین جب تک وہ زندہ ہیں وہ ایک خیر کا دروازہ ہے ہمارے لیے، اور وہ خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی وہ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور مقبول دعاؤں میں سے ہے والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے. اسی طرح میں پڑھ رہا تھا ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ بتاتے ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ڈسگریسڈ ہے وہ. رغم انف کا یعنی لٹرل میننگ یہ ہے کہ اس کی ناک رگڑی گئی مٹی میں، یعنی ہی ہیز بن ڈسگریسڈ، یعنی وہ بالکل تباہ برباد ہو گیا. صحابہ نے پوچھا قیل من، پوچھا گیا کون، کس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ادرک ابویہ عند الکبر، کہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کو، والدین کو پایا بڑھاپے کی عمر میں، احدہما او کلیہما، ایک کو یا دونوں کو، فلم يدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. یعنی ہی فاؤنڈ ہز پیرنٹس ان اولڈ ایج، اینڈ پھر ان والدین کی خدمت نہ کر سکا اور اللہ تعالیٰ کی جنت نہ کما سکا. یعنی یہ اتنا آسان عمل تھا اس کے لیے کہ والدین کی خدمت کرتا ہے اس عمر کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی جنت پا سکتا. دیکھیں ہمارے بھی ہاں بھی نا نوجوان بھی، ٹین ایجرز اسپیشلی، ان کا بڑا لو تھریش ہولڈ ہوتا ہے آف پیشنس والدین کے ساتھ. ایک دم چڑ کے بات کرتے ہیں، غصے سے جواب دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے، والدین کون ہے، کیا ان کی کیا سیکریفائس ہے ان کا ہمارے لیے. آپ اگر سوچیں، خود بیٹھ کے کبھی انسان سوچے کہ والدین بوتھ مدرز اینڈ فادرز کتنا سیکریفائس کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے. اور یہ جب آپ کی خود اولاد ہوتی ہے نا، تب آپ کو صحیح میں ریئلائز ہوتا ہے کہ دونوں پیرنٹس، بوتھ پیرنٹس جو ہیں کتنا اپنی اولاد کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں. تو ہمیں نا ہمیشہ یہ بچوں کو، خاص طور پہ ٹین ایجرز جو ہیں، ان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا والدین کو، لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ what they have done for you. اور اسی طرح قرآن میں سورہ لقمان میں بھی آیا نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی اس کی ماں نے اس کو ڈیفیکلٹی اپون ڈیفیکلٹی پہ کیری کیا. یعنی جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے کتنے زیادہ ایشوز اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. اس کو مارننگ سکنس ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، مائگرینز ہوتی ہیں، پرابلمز ہی پرابلمز ہوتی ہیں. یعنی ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا تو وہ ماں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتا ہے. پھر جو پروسیس آف چائلڈ برتھ ہے وہ کتنا پینفل ہے، اس میں مٹرنل مورٹیلٹی اتنی زیادہ ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ they die in this process. اتنا ڈیفیکلٹ پروسیس. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسٹرینتھ دی ہوئی کہ وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ زندگی کریٹ کر سکتی ہے ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. تو والدین میں سے والدہ جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے ایز اپوز ٹو دا فادر. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسپریس حدیث ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اس نے ابھی سانس لیا نہیں ہوتا، تو والدہ جو ہے اس کی ایک لحاظ سے تکلیفیں اٹھا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب پیدائش کے بعد اس کو بریسٹ فیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک پینفل پروسیس ہوتا ہے. اور ٹوٹل ڈیڈیکیشن ہے، 100% ڈیڈیکیشن ہے، فل ٹائم جاب ہے ایک عورت کے لیے اپنی جو ہے نا اولاد کی پرورش جو ہے. اور اس کے اندر دیکھیں عورت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اپنے فزیکل سیلف کو بھی سیکریفائس کرتی ہے. وہ اپنے فگر کو خراب کرتی ہے، اس کے پیٹ کے اوپر اسٹریچ مارکس آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عورت سینسٹیو ہوتی ہے اپنے امیج کے بارے میں، اپنے فزیکل اپیرنس کے بارے میں. سب چیزیں، سب یہ قربانی کس کے لیے کرتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. اور یہی اولاد ہے جو پہ سینہ تان کے بات کرتی ہے، یہی ہے جو آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے سب سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سب وی ہیو آل بین ان دیز پلیسز، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے والدین کا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے بعد حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی آیت میں پھر آگے آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ،
کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو آؤٹ آف پاورٹی، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اب دیکھیں یہ اولاد کا قتل جو ہے یہ مشرکین مکہ وغیرہ تو کیا کرتے تھے، لیکن اگر آپ پیگن ٹریڈیشنز کو اسٹڈی کریں نا بائی ایٹ لارج، آپ ساؤتھ امریکن ٹریڈیشنز کو اسٹڈی کریں، افریقن ٹریڈیشنز کو اسٹڈی کریں، ایون انڈین ہندو ٹریڈیشن کو اسٹڈی کریں، آپ کو وہاں پہ انسٹنسز آف چائلڈ سیکریفائس بہت ملے گا، بچوں کو قتل کرنا بہت زیادہ انسٹنسز آپ کو ملیں گے۔ تو یہ شرک جو ہے وہ انسان سے یہ کرواتا ہے بچوں کا قتل، جو بچے سب سے انوسنٹ چیز ہے، سب سے انوسنٹ لائف ہے اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر، اس کا قتل جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے ایک لحاظ سے شرک کے بعد۔ تو شرک جو ہے، شیطان جو ہے وہ انسانوں سے یہ کام کرواتا ہے۔ اب کہا جا سکتا ہے کہ احمد بھائی اب اس وقت تو اب ایسے تو نہیں ہوتا نا، اب تو چائلڈ سیکریفائسز نہیں ہوتے، ایک لحاظ سے آپ آرگیو کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، لیکن ایک لحاظ سے آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت تھوڑی چینج ہو گئی ہے۔ اور نوعیت کیا چینج ہو گئی ہے؟ ابارشن کی شکل کے اندر۔ اب میجورٹی جو ابارشنز ہیں خاص طور پہ ویسٹ کے اندر، وہ کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے نہیں ہے، یا وہ ماں کی زندگی بچانے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے اور ریزنز ہیں، اور وہ ڈیزائر ٹو ناٹ ہیو چلڈرن کی وجہ سے ہے۔ اینڈ میں اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا 2020 کی، کہ 2020 میں 930,000 بچے جو ہیں وہ ابورٹ کیے گئے تھے۔ 930,000، اگر تھوڑی سی ہم میتھس کریں کہ یہ ہر مہینے کتنے بچے بنتے ہیں، تو یہ 77,500۔ آپ امیجن کریں 77,500 بچوں کا قتل ہو رہا ہے، اور اس کو ڈے پہ بھی ڈیوائڈ اگر اس دور میں، اگر ڈے سے آپ ڈیوائڈ کر دیں، 30 سے ڈیوائڈ کریں، اگر 77,500 ڈیوائڈیڈ بائی 30 کریں تو اراؤنڈ 2,583 بچے جو ہیں ہر روز قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی حرام کیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، جو اپیرنٹ ہیں اور جو ہڈن ہیں، اکیلے میں بھی اور ویسے اجتماعی طور پہ بھی، کسی لحاظ سے بھی جو ہے فحش کام کے قریب نہ جائے انسان۔ اور اگر انسان سے ہو بھی جاتی، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کیا جائے، یعنی مرڈر جو ہے وہ نہیں کیا کرنا، سوائے اس کے کہ اگر وہ ڈیو پروسیس کے تھرو قانون کے تحت اگر ہو رہا ہے تو قصاص کے اندر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ ایک بیسکلی ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کی ہیں، یہ ہماری بہتری کے لیے کی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہو اور اس میں ہمارے لیے خیر ہو۔